کون سا کیس ملٹری کورٹ میں جائے گا، کون سا ATC میں، یہ تفریق کیسے ہوتی ہے اور کون کرتا ہے؟ سپریم کورٹ نے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے جواب مانگ لیا۔ 9 مئی ملزمان کو ملٹری کورٹ بھیجنے کا ڈسٹرکٹ کورٹ کا آرڈر بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ جسٹس حسن رضوی نے کہا کہ کیا 9 مئی کا واقعہ دہشت گردی سے زیادہ سنگین جرم ہے؟ جسٹس جمال منتخیل نے پوچھا کیا فوجی عدالتوں میں کوئی خاص ثبوت فراہم کیا جاتا ہے؟ کیس کی سماعت کل صبح 9:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ فوجی عدالتوں میں سیولینس ٹرائل کالعدم قرار دینے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت 7 رکنی آئینی بینچ نے کی۔ خواجہ حارث نے کہا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے آرٹیکل 233 کو غیر مؤثر کر دیا۔ 5 رکنی لارجر بینچ نے بنیادی حقوق معطل ہونے کا تاثر لیا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا 9 مئی کے ملزموں کو فوجی تحویل میں لیا گیا تو حقوق معطل تھے، نہ ایمرجنسی نافذ تھی۔ دوران سماعت بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کیس کا تذکرہ بھی ہوا۔ عدالت کے استفسار پر خواجہ حارث نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے سے اب ملک دشمن جاسوس کا بھی ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ جسٹس حسن رضوی نے سوال اٹھایا کہ GHQ پر حملہ ہوا، شہادتیں ہوئی، ان ملزموں کا ملٹری ٹرائل کیوں نہیں ہوا؟ کہا کہ 9 مئی کا واقعہ دہشت گردی سے زیادہ سنگین جرم ہے جو ان کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو رہا ہے۔ جسٹس جمال منتخیل نے کہا انسداد دہشت گردی عدالت سے ملزم بری ہو رہا ہے، اسے فوجی عدالت سے سزا ہو رہی ہے، کیا فوجی عدالتوں میں کوئی خاص ثبوت فراہم کیا جاتا ہے؟ جسٹس نعیم اختر نے کہا 9 مئی کے 103 ملزموں کا ملٹری ٹرائل ہوا، باقیوں کے کیس ATC میں کیوں؟ ججز نے سوال اٹھایا کہ کون سا کیس فوجی عدالت میں چلے گا، کون سا نہیں، یہ کون اور کیسے طے کرتا ہے؟ بینچ نے 9 مئی کے ملزموں کو ملٹری کورٹ بھیجنے کا ڈسٹرکٹ کورٹ کا آرڈر بھی طلب کر لیا۔ سماعت صبح 9:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ خواجہ حارث دلائل جاری رکھیں گے۔ کون سا کیس ملٹری کورٹ میں جائے گا، کون سا ATC میں، یہ تفریق کیسے ہوتی ہے اور کون کرتا ہے؟ سپریم کورٹ نے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے جواب مانگ لیا۔ 9 مئی ملزمان کو ملٹری کورٹ بھیجنے کا ڈسٹرکٹ کورٹ کا آرڈر بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ جسٹس حسن رضوی نے کہا کہ کیا 9 مئی کا واقعہ دہشت گردی سے زیادہ سنگین جرم ہے؟ جسٹس جمال منتخیل نے پوچھا کیا فوجی عدالتوں میں کوئی خاص ثبوت فراہم کیا جاتا ہے؟ کیس کی سماعت کل صبح 9:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ فوجی عدالتوں میں سیولینس ٹرائل کالعدم قرار دینے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت 7 رکنی آئینی بینچ نے کی۔ خواجہ حارث نے کہا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے آرٹیکل 233 کو غیر مؤثر کر دیا۔ 5 رکنی لارجر بینچ نے بنیادی حقوق معطل ہونے کا تاثر لیا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا 9 مئی کے ملزموں کو فوجی تحویل میں لیا گیا تو حقوق معطل تھے، نہ ایمرجنسی نافذ تھی۔ دوران سماعت بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کیس کا تذکرہ بھی ہوا۔ عدالت کے استفسار پر خواجہ حارث نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے سے اب ملک دشمن جاسوس کا بھی ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ جسٹس حسن رضوی نے سوال اٹھایا کہ GHQ پر حملہ ہوا، شہادتیں ہوئی، ان ملزموں کا ملٹری ٹرائل کیوں نہیں ہوا؟ کہا کہ 9 مئی کا واقعہ دہشت گردی سے زیادہ سنگین جرم ہے جو ان کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو رہا ہے۔ جسٹس جمال منتخیل نے کہا انسداد دہشت گردی عدالت سے ملزم بری ہو رہا ہے، اسے فوجی عدالت سے سزا ہو رہی ہے، کیا فوجی عدالتوں میں کوئی خاص ثبوت فراہم کیا جاتا ہے؟ جسٹس نعیم اختر نے کہا 9 مئی کے 103 ملزموں کا ملٹری ٹرائل ہوا، باقیوں کے کیس ATC میں کیوں؟ ججز نے سوال اٹھایا کہ کون سا کیس فوجی عدالت میں چلے گا، کون سا نہیں، یہ کون اور کیسے طے کرتا ہے؟ بینچ نے 9 مئی کے ملزموں کو ملٹری کورٹ بھیجنے کا ڈسٹرکٹ کورٹ کا آرڈر بھی طلب کر لیا۔ سماعت صبح 9:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ خواجہ حارث دلائل جاری رکھیں گے۔